خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب 1400-1500 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو سارے انسان اس وقت دنیا میں بس رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر وقد جاءکم بشیر ونذیر۔ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں، اس لیے ہم نے نبی بھیجے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، جو نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے۔ اب کوئی نبی اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے، پہلے اللہ نے نبی بھیجے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والے کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا تھا، رہبر ہوتا تھا۔ اب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو عطا فرمائی۔ ہم اور آپ میں سے ہر مسلمان پوری امت کا ذمہ دار، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا ذمہ دار، دنیا کے آخری کنارے پہ بھی جو انسان رہتا ہے اس تک اللہ کا دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفت قرآن میں بیان فرمائی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ نبی کا کام ہے نیکی کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا، یہ نبی کا کام ہے۔ ایمان والوں کا بھی یہی کام ہے اور اس امت کا بھی یہی کام ہے۔ تو سب سے پہلا جرم جو ہم سے ہوا، جو گناہ ہم سے ہوا، کہ ہم نے اس محنت کو چھوڑا اور اس محنت کو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں 80% انسان کافر ہیں۔ اگر 100 انسان روزانہ مرتے ہیں مثال کے طور پر، تو 80 انسان تو وہ ہیں جو روزانہ کفر پہ مرے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور جو امت مسلمہ کا حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد نماز ہے، بلکہ ایمان سب سے بڑا عمل ہے۔ کروڑوں مسلمان اس وقت بھی دنیا میں ایسے ہیں جن کو کلمہ ہی نہیں آتا، کروڑوں مسلمان ایسے کلمہ ہی ان کو نہیں آتا۔ اور جو مسلمان ہیں ان میں سے 90% مسلمان نماز سے دور ہیں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حلال حرام ہے، جائز ناجائز ہے، اللہ کے پورا دین ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو پورا دین جنہوں نے سیکھا ہو؟ ہزاروں کے مجمع میں ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ اس کو پورے قرآن کا ترجمہ ہی آتا ہو، اور دین تو دور کی بات ہے، قرآن کا ترجمہ ہی مسلمان کو، یہ بھی مسلمان کو پتہ نہیں کہ نماز میں جو پڑھتا ہوں اس کا ہی ترجمہ نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اگر نماز کے فرائض پوچھے جائیں تو وہ بھی پتہ نہیں، وضو کے فرائض پوچھے جائیں تو وہ پتہ نہیں، غسل کے فرائض پوچھے جائیں تو وہ پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ تاجروں سے کہتے کہ بھئی بتاؤ اللہ کے احکامات تمہیں معلوم ہے؟ کہ اگر معلوم نہیں ہوتے ان کی دکانیں بند کرائیں، کہ پہلے جاؤ اللہ کے احکامات کو سیکھو پھر اس کے بعد بازار میں آؤ۔ آپ بازار میں چلے جائیں، کتنے دکاندار ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم ہوں گے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کسی علاقے سے گزرتا ہوں، مجھے وہاں بینک نظر آتا ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور اتنا غم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
شہر والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ جس بستی کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ، جس شہر کے ساتھ، جس محلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دیں، وہاں امن کہاں سے آ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم بدامنی ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو جنگ میں سکون ہوتا ہے، اور جنگ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب تک یہ سود کے اڈے ہیں ملک میں سکون نہیں آ سکتا، امن نہیں آ سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، کیسے اللہ تعالیٰ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ ذمہ داری اللہ پاک نے ہم اور آپ کو دی ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ کبھی کبھی ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے، آپ زندہ ہوتے، ایک مثال ہے، اور ہم میں سے کوئی مدینہ منورہ ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی میں اسطوانۃ الوفود ہے جہاں پہ مہمان آ کے ٹھہرتے تھے، وہاں پہ ہمیں بلاتے، ملاقات کرتے، پھر اس کے بعد آپ پوچھتے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ بھئی پاکستان کا کیا حال ہے، کتنے کراچی کا کیا حال ہے۔ حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم میں ایک مرتبہ جوڑ تھا ہمارا کراچی والوں کا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کراچی میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں 100% لوگ نمازی ہیں، تو ایک مسجد والے بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ایک مسجد بھی پوری کراچی میں ایسی بتا دو جس میں 100% مسلمان نمازی ہوں، صرف نمازی کی بات ہو رہی، اور نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آئے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے کہا جاؤ جاؤ نماز، 3 مرتبہ ایسے ہو۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو، قومہ اطمینان سے کرو، جلسہ اطمینان سے کرو، یہ تو تعدیل ارکان واجب ہے، اور وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جو نمازی پڑھ رہے ہیں وہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پوری کراچی میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں 100% مسلمان نمازی۔ تو آپ علیہ السلام یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ بھی نمازیوں کا کیا حال ہے؟ 10% مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا مشکل سے۔ تو ہم عرض کرتے کہ یا رسول اللہ بے نمازی تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام پوچھتے کہ بھئی یہ بتاؤ پورا دین، پورے 100% دین پہ چلنے والے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 100% دین ان کو معلوم ہے، اس پہ چلتے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ ایسے تو بہت کم ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ اچھا کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو 99% عورتیں جو ہیں وہ پردے کے بغیر زندگی گزار رہی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اسکولوں میں اور کالجوں میں کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی نمازیں چھوٹ رہی ہوں؟ وہ تو اس میں مخلوط تعلیم ہے، مردوں کو پڑھانے والے عورتیں، عورتوں کو پڑھانے والیاں وہ مرد ہیں۔ اچھا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کارگزاری سنیں گے، آپ تو کارگزاری سنیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 100% شرعی پردہ ہے مکمل؟ کتنے کس سے پردہ ہے؟ چچا زاد بھائی سے پردہ ہے، ماموں زاد بھائی سے پردہ ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ ہے، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ ہے، بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے، ماموں کی بیوی اس سے پردہ ہے، چچا کی بیوی سے پردہ ہے، وہ تو نامحرم ہے، چچی نامحرم ہے، مامی جو ماموں کی بیوی ہے وہ نامحرم ہے، سالی نامحرم ہے۔ یہ تو اللہ کے احکامات ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 100% شرعی پردہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ ایک گھر کوئی مشکل سے ایک آدھ گھر ایسا ہوتا ہوگا، وہ سارے گھر والے ایک دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، بھابھی سے پردہ ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول الحم، شوہر کا بھائی، شوہر کا بھانجا بھتیجا، اس کے رشتہ دار، فرمایا الحم والموت، اس سے تو ایسے بچو جیسے موت سے بچتے ہو، وہ تو گھر میں سب آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ بھائی، شادی حالوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی سنت تو نہیں مٹ رہی ہے؟ یا رسول اللہ، اس میں تو فرائض مٹے ہوئے ہیں، اس میں تو ناچ گانا ہو رہا ہے، موویاں بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ بھی آپ کے علاقے میں کوئی بینک تو نہیں ہے؟ بینک تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن نئے نئے بینک آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی میری سنت والی زندگی، اگر مسجد میں کوئی نمازی ہے وہ ایسا نمازی تو نہیں ہے جو غیروں کا لباس پہن کر آتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں غیروں کا لباس لوگ پہن کے جا رہے ہیں۔ اچھا، دشمنوں کا لباس، غیروں کا لباس، ہاں غیروں کا لباس پہن کے۔ اب یہ کارگزاری اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بھی کون سا بات، جمعے کا دن جب ہو جاتا ہے اور جمعے کی اذان ہوگی تو سارے بازار بند ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بازار تو چل رہے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی جمعہ ہے، آج کون سی نماز کا وقت۔ اذان پہ دکانیں بند ہوتی ہیں؟ نہیں، اذان پہ تو دکانیں بند نہیں ہوتی، اذان پہ تو سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی موبائل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، وہ تو کوئی موبائل کا گناہ تو کوئی نوجوان تو ایسا نہیں ہے جو موبائل کا گناہ کرتا ہو؟ یا رسول اللہ، وہ تو کون ہے جو گناہ سے، اچھا موبائل کے گناہ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے؟ اب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کارگزاری سن رہے ہیں۔ آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو رونا آئے گا، غم ہوگا، دکھ ہوگا، فکر ہوگی، آپ کو تو غم بڑھ جائے گا اور دکھ بڑھے گا۔ اچھا، پھر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، میں تو دکاندار ہوں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے تبلیغ کے لیے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی 2.5 گھنٹے روزانہ مسجد میں دے دو، میرے پاس وقت کہاں ہے، میں تو اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہوں۔ مہینے کا سروزہ لگاؤ تو آپ یہ بتاؤ کہ بھئی یہ جو پورا سال گزرا ہے، پچھلا سال، اس پورے سال میں آپ کے کتنے 12 مہینے گزرے، کتنے سروزے لگے؟ 1-2 سروزے لگے ہوں گے، پتہ نہیں وہ بھی چھٹیاں جب ہوئی ربیع الاول کی یا محرم کی تو اس میں چلے گئے، ورنہ تو باقی تو میں اپنے تقاضے میں کیا کروں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، اس سال کا چلہ آپ کا لگ گیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں تو پورا سال ہی اپنے کاموں میں لگا رہا، چلہ بھی مجھے وقت ہی نہیں ملا، مجھے تو وقت ہی نہیں مل رہا ہے تو میں چلہ لگاؤں۔ آپ پورے سال میں کسی مقامی گشت کا تو ناغہ نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ، پتہ نہیں کبھی گشت مل جاتا ہے، کبھی عشاء میں آتا ہوں، کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے، بیرونی گشت کے لیے تو جانا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا تسبیحات کا کیا حال ہے، تلاوت کا کیا حال ہے؟ یہ اعمال ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں بتاؤ، یہ کارگزاری ہے، اور یہی کارگزاری قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو آپ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ میرا دین مٹ رہا تھا، میرے احکامات مٹ رہے تھے، اور میرے نبی اور میرے سنت طریقے مٹ رہے تھے، اور بازاروں میں دین کا کیا حال تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہمارے پاس کیا جواب؟ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا رسول کہ آپ لوگوں نے کیا دین کے لیے قربانیاں دی؟ یا رسول اللہ، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے۔ یا رسول اللہ، ہماری قبریں، ہم 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، 10-12 ہزار کی قبریں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بنی، باقی ساری دنیا میں ہم گئے، ساری دنیا میں ہماری قبریں بنی ہیں۔ دنیا کے کس علاقے میں؟ پاکستان کے اندر پنجگور بلوچستان کا علاقہ ہے، یہاں پہ 5 قبریں ہیں صحابہ کرام، خزدار میں صحابہ کرام کی قبر، سندھ میں شکارپور جو سکھر کے قریب ایک علاقہ ہے لاڑکانہ کے قریب، وہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور پنجاب میں باولپور کے چولستان میں صحابہ کرام کی قبریں، پشاور کے اندر اصحاب بابا 70 صحابہ کرام جو خوض سے آئے تھے وہاں پہ شہید ہوئے، ان کی قبریں، پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ صحابہ کرام کی قبریں۔ یہ صحابہ وہاں سے کیسے پہنچے، کیسے آئے؟
ان کے بھی تو تقاضے تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، وہ تو یہ کہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے کوئی سعودی عرب گیا تھا، کوئی دبئی گیا تھا، کوئی امریکہ گیا تھا پیسے کمانے کے لیے، مال بنانے کے اندر ساری زندگی لگا، اپنے اولادوں کو بھی اسی میں لگایا، سب کو اسی میں لگایا، دنیا کی زندگی بنا کر گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ یا اللہ تیرا دین مٹ رہا تھا، تیرے احکامات مٹ رہے تھے اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں جو ہمارے بڑے 5 اعمال ہیں، یہ چلہ ہے سالانہ اور یہ سے روزہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دین مٹ رہا ہو اور اللہ کے احکامات مٹ رہے ہوں تو پھر اپنے سارے تقاضوں کو قربان کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین مٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے، یہ مال ان کا نہیں، یہ جان ان کی نہیں، اور ان کے لیے جنت تیار ہوئی ہے، جنت ان کے لیے تیار۔ اس دنیا کو بنانے میں جو لگا ہوا ہے، کیا بنائے گا اس دنیا کا؟ ایک چھوٹا سا مکان بنا لے گا گارے مٹی کا، جو چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اور جنت کے مکانات وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن میں بہترین پاکیزہ مکانات، لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء وَلَبِنَةٌ مِّن زَمُرَّدٍ خَضْرَاء وَلَبِنَةٌ مِّن دُرَّةٍ بَيْضَاء، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں اور یاقوت کی اینٹیں، زمرد کی اینٹیں اور سفید موتی کی اینٹیں ہوں گی۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، مشک اس کا گارا ہوگا۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، موتی اور یاقوت اس پہ جڑے ہوں گے۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، زعفران اس کی مٹی ہوگی۔ وَتُرَابُهَا مِسْكٌ، اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، جو تمہارے جی میں آتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ لے لو، اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میرے مہمان ہو، جنت میرا مہمان خانہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اللہ کے مہمان ہوں گے جنتی، مزوں کی زندگی ہوگی، اللہ خود ان کو جنت کا پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بدلہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، گرمی سردی برداشت کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، ایک دن بھی اللہ کے لیے لگائے گا، ایک گشت بھی اللہ کے لیے کرے گا، ایک اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی لگائے گا، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بہت کچھ دینے والے ہیں۔ پھر انسان کو افسوس ہوگا کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا، کہاں ضائع کیا۔ یہ دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت سمندر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ سب یہ نیت کریں کہ یا اللہ آج تک جو دین مٹا ہے وہ ہماری محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے مٹا۔ 80% انسان کافر ہے۔ ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے کہ دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں اور کسی ملک میں یہ شعبہ ہی نہیں کہ وہ کافروں کو جا کے اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کو اسلام میں لایا جائے، یہ شعبہ کسی حکومت میں نہیں ہے، کسی اسلامی حکومت میں یہ شعبہ ہی نہیں ہے جو سارے نبیوں کا کام تھا، جس کام کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، کافروں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، جو بگڑے ہوئے مسلمان تھے ان کو ٹھیک کرنا۔ کسی حکومت
کہ ہاں یہ کوئی محکمہ ہی نہیں ہے کہ بھی کافروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی جائے. یہ سب سے بڑا فریضہ ہے جو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور آج من حیث الامہ اس فریضے کو ہم نے چھوڑا. ہمارا کام تو اس وقت صرف مسلمانوں میں ہے. کیوں کہ اصل جب مسلمان پورے دین پر نہیں ہوں گے تو کافروں کو ہم کیسے دعوت دیں؟ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ جی امریکہ والے یہ کہیں کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سارے نیو یارک والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اچھا جی ہمیں بتاؤ کراچی پاکستان میں کوئی ایسا شہر بتاؤ جہاں 100% دین زندہ ہو، ہم وہاں آ کر کے دین سیکھ لیں اور وہاں آ کر کے دین سیکھ کے پھر ہم وہاں سے جا کے دین پہ چلیں. تو ہم ان کو کون سے شہر میں بلائیں گے؟ کون سے شہر میں بلائیں؟ وہ کراچی آ گئے اور بتاؤ بھائی یہاں کون سی مسجد ہے جس میں 100% نمازی ہیں؟ وہ تو نہیں ہے. وہ تو ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہ دیکھیں گے ان کی عورتوں کا لباس، ہماری عورتوں کا لباس، ہماری شادیاں، ان کی شادیاں، ہمارے اسکول کالج، ان کے اسکول کالج. تو وہ کہیں گے آپ ہمیں کون سے دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم کہیں دین وہ جو قرآن میں حدیث میں، ہم اس دین کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر وہ دین ہے تو اس پہ پہلے خود تو عمل کرو نا، اس پہ پہلے عمل کر لو پھر ہم اس دین پہ آ جائیں گے. تو میرے بھائیوں اپنا دین بٹا ہوا ہے، ہمارے علاقوں میں دین بٹا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں دین بٹا ہوا ہے. اور میرے محترم بھائیوں ہمیں اس پہ رونا نہیں آتا. راتوں کو تنہائی میں رو رو کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ کا دین مٹ گیا، اللہ کے احکامات مٹ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. وہ سنتیں مٹی ہوئی ہیں تو مسلمانوں سے دین مٹ گیا. اور میرے محترم بھائیوں غیروں کو اللہ کا دین کیسے پہنچے؟ یہ جو 80% انسان اس وقت کفر پر مر رہے ہیں، روزانہ یہ مر رہے ہیں روزانہ. اب یہ سارے انسان کیسے جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں؟ آج اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ کتنے فکر مند ہوتے اور کہاں کہاں آپ جماعتیں بھیجتے. آپ علیہ السلام کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی. آپ نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. اور حضرت معاذ کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ معاذ آپ یمن جاؤ، ان کو دعوت دو ایمان کی، ایمان قبول کر لیں، پھر ان کو نمازوں کی دعوت دو، پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دو، پھر ایسا پورا دین ان کو سکھاؤ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور بھی نصیحتیں فرمائیں. اور پھر فرمایا لعلک تمر بقبری، جب تم واپس آؤ گے تو میری قبر پہ تمہارا گزر ہوگا، میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے. یہ سنتے ہی حضرت معاذ رونے لگے، بہت روئے، بہت روئے اور چلے گئے. یہ نہیں کہا کہ معاذ تم ٹھہر جاؤ، میرا آخری وقت ہے اور میرے بعد پھر ساری زندگی تبلیغ میں لگا دینا، پھر ساری زندگی اللہ کے راستے میں چلے، اللہ کے راستے میں بھیج دیا. اور جب حضرت معاذ واپس آئے ہیں تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، دنیا سے جا چکے. آپ علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تشکیل فرمائے. آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی تشکیل فرمائے اور فرمایا کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو ذمہ دار بنایا جائے، اور جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو ذمہ دار بنایا جائے. اس کا مطلب یہ دونوں شہید ہو گئے، دونوں کی قبریں اردن میں بنی ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی وصیت کیا تھی؟ انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دو. آپ علیہ السلام کی وصیت کیا تھی؟ عجیز الوفود، جو جماعتیں آتی ہیں، جو مہمان آئیں گے، ایمان لائیں گے، اسلام لائیں گے، اسلام سیکھیں گے، ان کا اکرام کرنا. جو جماعتیں آتی ہیں ان کی نصرت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کام سکھانا، ان کو کام پہ لگانا. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب توبہ کریں. آج جتنا بھی بگاڑ ہے یہ میری وجہ سے، یہ میری وجہ سے. وہ کون سا شعبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات زندہ ہیں؟ وہ کون سا شہر ہے، وہ کون سا علاقہ ہے جس میں 100% اللہ کے احکامات
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتیں زندہ ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری، ہم اس پر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ نے اتنا بڑا کام دیا تھا، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جس کام کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بتا دیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ 60 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں کہ اس امت کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ ہم توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آج سے اپنی زندگی کی ترتیب یہ رکھیں گے کہ سب سے زیادہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں دعوت اللہ پہ لگے، اور تعلیم و تعلم پہ لگے، ذکر و عبادت اور خدمت پہ لگے، اللہ کے راستے میں جانے پہ لگے، اپنے تقاضوں کو قربان کر دیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے میرے بھائی، تھوڑے سے دنوں کی زندگی ہے، اور پھر ہمیشہ کے مزے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان سے کہا سعد تم شادی نہیں کرتے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے کون لڑکی دے گا، غریب آدمی ہوں، شکل و صورت بھی ایسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں صحابی کو میری طرف سے پیغام دے۔ ان کو پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اندر سے لڑکی تھی، اس نے سنا کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے۔ ابا سے کہا میں تیار ہوں، اللہ کے رسول کے قاصد کو کیسے بھیج رہے ہو واپس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ بھائی اس کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، اور اس کے لیے کچھ جمع کرو تاکہ یہ اپنی شادی کرے۔ صحابہ کرام نے اس کو کچھ دیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی شادی کرو۔ وہ شادی کی تیاری میں تھے کہ اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگی، اور اس زمانے میں آواز لگتی تھی یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے دین کے شہ سوارو، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار؟ انہوں نے آواز سنی تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سوچنے لگے کہ اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری کر لوں اور اللہ کے راستے میں چلا جاؤں، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، مزے جنت میں کروں۔ اللہ کے راستے کا سامان لیا اور اللہ کے راستے میں چلے گئے جماعت، اور منہ چھپایا کہ اللہ کے رسول دیکھ نہ لیں۔ جب مارکا ہوا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سعد زخمی ہو گئے۔ کہا سعد زخمی ہو گئے؟ ان کو تو میں نے کہا تھا کہ تم شادی کرو، وہ یہاں کیسے آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو آ چکے، کہ ان کو لے کر۔ جب ان کو لے کر آئے تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، آنکھیں بند ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام رونے لگے، آپ کے آنسو مبارک گرنے لگے، پھر آپ مسکرانے لگے، پھر آپ نے چہرہ ایسے اس طرف ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا جب ان کی جدائی کا مجھے غم تھا تو میں رونے لگا ان کے موت میں، کہ جیسے ان کا انتقال ہوا میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور ساتھ دوڑتا ہوا جنت جا رہا ہے۔ جب جنت کے دروازوں کو میں نے دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی، اور جب جنت کے دروازوں پر پہنچا تو حوریں استقبال کے لیے آ گئی، مجھے حیا آئی، میں نے چہرہ اس طرف۔ یہ زندگی ہے میرے بھائی، چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کے مزے ہیں، ہمیشہ کے مزے ہیں۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا سارا مال جان سب اللہ کے لیے لگاؤں؟ آج تک جو ہم سے ہوا ہے اس پہ معافی مانگے اللہ پاک سے، اور آگے سے آگے بڑھیں، آگے سے آگے بڑھیں۔ اندرون ملک ہر سال 3 چلے، اور اپنا سالانہ وقت جو ہمارا ہے، جو ہمارے 5 اعمال ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ فرمائیں کون تیار ہے؟ جی بھائی فرمائیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بھائی فرمائیں۔ 4 ماہ کا ماشاء اللہ ارادہ۔ محمد عبداللہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ سالانہ چلے کا ماشاء اللہ، سالانہ چلے کا ماشاء اللہ۔ اور بھائی بھی فرمائیں بھائی 4 ماہ کا انشاء اللہ چلے کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور محمد زہیر بھائی ماشاء اللہ پوری زندگی پڑھائی کے بعد انشاءاللہ فراغت کے بعد سال کے ارادہ جی 4 ماہ ماشاء اللہ بھائی۔ اور جاوید بھائی ہر سال 4 ماہ ماشاء اللہ بھائی، ہر سال 4 ماہ مبارک بھائی کی